پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ آج جاری کرنے کا حکم پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عدالت میں پیش ہو کر دلائل دیے۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کے کیس کا قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ کر دیا جائے۔ کل تک پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا تو خدشہ ہے کہ ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی سزا معطل ہو چکی، انتخابات میں حصہ لیں گے۔ کل نامینیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے، اس لیے بہت بڑا خدشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ وہ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے۔ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی۔ آرٹیکل 62 اور 63 کی کوئی نااہلی نہیں ہے عمران خان صاحب کی، ان کی جو کنوکشن ہے اس میں سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے، لاہور، اسلام آباد اور میاوالی، لیکن ابھی دیکھتے شاید 2 سے لڑے یا 3 سے لڑے۔ ہم مستعفی ہونے کے مطالبے کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ الیکشن سر پر آ گئے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا، میں نہیں سمجھتا اس وقت یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا۔ اسلام آباد لیے چلیں گے، وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انتظامیہ یا پولیس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کسی سے سختی کرتی، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی، لیکن پولیس اور انتظامیہ بہت یقین سے، اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا۔ ہماری یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے اور اس کے لیے تمام تر شواہد بھی موجود ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آئی جی اسلام آباد کو بلایا، انہوں نے وہاں پہ بھی یہی چیز ساری تفصیل بتائی، یہ بھی بتایا کہ جی مظاہرین پہلے سے بھی موجود تھے، یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی شرانگیزی نہیں کی گئی، لیکن کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے، جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے، وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے، اور جو بھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی، اس کے بعد نیچرلی پھر جو فورس تھی وہ وفاقی وزراء اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اس میں فواد حسن فواد اور جمال شاہ شامل تھے۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے۔ بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا، اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی۔ یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے، ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور
آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے. اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے. تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا. اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو. اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی. بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں. تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں مرد. اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی. حکومت کی طرف سے فواد حسن فواد نے بات چیت کی. 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی. اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی. جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے. وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے. کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے ساری انفارمیشن دے دی. دیر از نتھنگ بیانڈ دیٹ. کمیٹی یہ چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے. حافظ ماجد صاحب نیوز 1 سے. سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا جائز حق مانگتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے. قانون کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارا احتجاج کر اپنا حق مانگتی ہے. تو ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، نہ مہنگائی پہ نہ کوئی جائز حقوق. تو اس خاتمے کے لیے بھی آپ نے بلائے عمل مرتب کیا ہے کہ لوگ جو ہے پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی پا سکیں؟ دیکھیے، پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا، اور اس پہ دخل اندازی نہیں ہوئی. 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے. جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی. سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً اس بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے. ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزرے ہیں، اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں. انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی
کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا. بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. میں بڑی یقین سے کہا، میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں کوئی غلط بیان نہیں کروں گا. یہ جو مجبوراً ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ F9 پارک میں چلے جائیں، H9 گراؤنڈ میں چلے جائیں، وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا اور وہ بہت ہی کریڈیبل خدشہ تھا. وہ کوئی خدشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی اسپیشل برانچ کے لوہر اہلکار نے یہیں سے بنا کے بچھا دیا ہو. وہ ایک بڑا کریڈیبل فیئر تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جائے. یہ تو وہ ہے وہ جو خدشہ تھا. اس کے باوجود کسی بھی کارروائی کا آغاز، باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کراس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی، وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا. پتھراؤ کا سلسلہ جس طرح ہم نے آپ کو بار بار، میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے اور یہاں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے پہلے آ کے شامل ہوئے تھے. ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے بعد یہ کام شروع کیا، جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا. بالکل احتجاج کی اجازت ہے. ایسے ایشوز جو ذرا سینسٹیو ایشوز ہیں، بہت ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے، لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس پر بات کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک صوبے میں ہمیں احتجاج تو وقتاً نظر آ ہی رہے ہیں کافی عرصے سے. ایک بڑا اچھا جسچر ہمیں نظر آیا کہ فوری طور پر ایک قائم کر دی گئی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے بات بھی کی اور طور پر رہائی ہوگی. اسی طرح اگر ہمیں وزیر اعظم صاحب ایک کمیٹی بنا دیں کہ ایک اوور آل مسئلہ دیکھ لیا جائے کبھی. دوسری بات یہ ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اور جس طرح ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس صوبے میں جو ہے وہ ہوں گے. اس حوالے سے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے کہ سیکورٹی کیسے یقینی بنائی جائے گی اور پھر الیکشن کیسے. فواد صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ نہ صرف کے طور پر جو ایک کرائسس مینجمنٹ تھی اور لوگوں کی رہائی کے لیے ہم نے جو بات اٹھائے، لیکن جو ان خواتین سے اور بچوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی اور لوگوں سے بھی جو دیرینہ مسائل کے حوالے سے کمیٹی اپنی جو سفارشات وہ وزیر اعظم کابینہ کے سامنے رکھے گی. تو یہ ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، چیلنجز ہر دفعہ ہوتے ہیں. 2008 میں بھی تھے، 2013 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے اور کئی دفعہ اس سے بھی چیلنجز تھے. تو ہماری جو ریاست کی جو استعداد ہے اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ہم اس کا سامنا کریں گے. جی انشاءاللہ. ریاست کی جو استعداد ہے اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ہم اس کا سامنا کریں گے. جی انشاءاللہ. اشفاق منگر صاحب کیبل ٹی وی سے. اچھا صاحب یہ بتائیں جو مطالبات ہے جیسے آپ بتا رہے تھے اس سردی میں کانفرنس کر رہے ہیں، نگراں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور ایسے میں فواد حسن فواد کا کہنا ہے کہ گزشتہ 23 دن سے کچھ خواتین و حضرات پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ مقامی افراد نے چہرے ڈھانپ کر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی. بلوچستان سے آئے مظاہرین مکمل پرامن رہے. چند مقامی افراد نے مسائل پیدا کیے. ایک گھنٹہ لگتا ہے تبھی وہاں پہ پہنچتے ہیں، مطلب کہ کوئی جس میں وہ کام نہیں ہے. تو اس طرح کے انداز یہاں کی نشاندہی تو ہو گئی، چلو شکر ہے کہ یہاں سے بڑا اللہ سے
سمجھ گئے, لیکن یہاں پہ جو دوسری عناصر یہاں پہ ایجنسیاں یا ہماری پولیس کیوں نہ کام. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو اگر ہم اس ایشو پہ فوکس رکھیں, اس کو انڈرمائن نہ کریں. وہ آئی جی صاحب آپ سے علیحدہ بات کر لیں گے ابھی نکلتے ہو, اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ لوگ کسی وقت بھی آئی جی صاحب سے مل سکتے ہیں. اس ایشو کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے انگیجمنٹ کی, لیکن آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہاسٹائل ایجنسیز بھی اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی بہت سی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گریوینس ساری کی ساری گریوینسز غلط ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو مس ڈائریکٹ بھی کر دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا. حکومت کا اور ریاست کا بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کرے, اور یہی کام آج اس کمیٹی نے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا ہے. ہماری جو سفارشات ہوں گی ان میں انشاءاللہ ایک وے فارورڈ بھی ہوگا کہ اس مسئلے کو دور از طریقے سے کیسے حل کریں. رضوان عباسی صاحب, ABN نیوز سے. سر میرا کوشچن ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے اندر گزشتہ 3 دنوں سے روزنامہ صاحب جو کہ ریاستی نظریاتی بنیادوں پر مثبت صحافت کو فروغ دے رہا ہے, ان کے چیف ایڈیٹر مہتاب خان صاحب کی رہائش گاہ پر پولیس نے حملہ کیا اور کافی دیر وہاں پر اسلحہ بھی لہراتے رہے اور چادر اور چار دیواری کا قدس بھی پامال کیا گیا. اس حوالے سے 36 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس وقت تک پولیس کی جانب سے کوئی نہ کوئی جواب دیا جا رہا ہے. درخواست دی ہوئی کافی وقت گزر چکا ہے, کوئی ریئیکشن نہیں دیا گیا پولیس کی جانب سے. کیا کہیں گے اس حوالے سے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں آزادی صحافت پر پابندی؟ میں پہلے بھی ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ایشو انفارمیشن سے متعلق ہے, اس کے بعد مرتضی سولنگی صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں. مجھے نہ اس واقعے کی تفصیل کا پتہ ہے, نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا ابھی کوئی جواب دے سکیں. آئی جی صاحب بھی موجود ہے, مرتضی صاحب بھی. اس پریس کانفرنس کے بعد ہم یہی ہیں, میں آپ اور آئی جی پولیس اور کمشنر آپ کو اس پر تسلی ابھی فی الحال دیتے ہیں. پہلے دنیا نیوز سے. سلیقی صاحب آپ سے اور فواد صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کل جب ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا بلوچستان کے جو ہمارے بھائی اور بہن وہاں سے آئے احتجاج کرنے کے لیے, ان کو وہیں پر روک کے ان کے مطالبات جو بھی تھے وہ کیوں نہیں سنے گئے, یہاں تک کس نے ان کو آنے دیا, اور اتنا بڑا یہاں پہ جو رات کو ایشو بنا, اس کے بعد جن پولیس والوں کی جانب سے ان پر تشدد کیا گیا, اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ڈنڈے سے تشدد کرتے ہوئے باقاعدہ وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے, کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی آپ نے کی ہے ابھی تک؟ جہاں تک تو اسے ایک خاص ایک سنگل ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے, جس میں ایک شخص جس نے سادہ کپڑے, یہ آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہیں. میں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے. شاید آپ اس کا جب تعین ہو اور اس کی ہو تو شاید آپ کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہو. میرے پاس چونکہ ابھی نہیں ہے, تو پھر جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نالج میں ضرور لے کے آئیں. دیکھیں, ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اپنے مزاج اور اپنی سوچ کے اعتبار سے جو کسی بھی قسم کے مظاہرین پہ, خاص طور پہ ایک دور دراز کے علاقے سے چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے مظاہرین کے اوپر کسی قسم کی بھی تشدد کی کسی طرح سے انڈورسمنٹ کرنے پہ تیار. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ شروع جو ہوا ہے سلسلہ, وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے, اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا, اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا, تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں وہاں تک کیوں آنے دیا گیا, باہر کیوں نہیں روکا گیا, اگر باہر روکتے تو پھر شاید آپ کا یہ سوال ہوتا کہ انہیں آپ اندر تو آ لینے دیتے, پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے. دیکھیے, جب ہمارے پاس ایک اتنی بل ایویڈنس موجود ہو کہ اگر یہ کسی بھی مین شاہراہ پہ بیٹھے تو اس کو مس یوز کیا جائے گا, کیونکہ ورنہ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا. تو احتجاج کی تو اجازت تھی, لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا. تو اس کو ذرا تھوڑے سے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. عزیز علوی صاحب, آخری سوال.
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلام آباد میں آنے کا حق ہے. کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، میں تو اس کو بالکل میں آپ کی بات درست ہے. آپ یقین مانیں، آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے، کہ اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست. لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشن شپ ہے، شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹوسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے، اور اگر یہاں سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آ کے نیشنل پریس کلب کے باہر پہلے سے 23 دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا. یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہوئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن کی کہ جو لوگ بلوچستان میں آئے، بلوچستان سے آ رہے تھے، جو اتنے دنوں سے چل کے آ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی اور کچھ نہیں کیا. لیکن جب لازمی بات ہے ہجوم سے کوئی بھی کرے تو پھر اس کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے پولیس نے کہا. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی ضرور یہ دیکھیں گے چیف کمشنر اور آئی جی. لیکن جو وہ خاص ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سا. شاہ صاحب آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینے؟ جی میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور سجیسٹ کیا کہ آپ H9 میں یا F9 میں بیٹھیں اور اپنے احتجاج کو رجسٹر کریں، اور 23 دنوں سے جو مسلسل ہو رہا تھا اس پہ بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ خطرات تھے، ان خطرات کی وجہ سے ان آرڈر ٹو اوائڈ فردر کمپلیکیشنز انتظامیہ نے ان کو انگیج کیا، روکنے کی کوشش کی. اور جب ان کی طرف سے حملہ ہوا یا وار ہوئے تو دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو اور وہیں ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ انگیجمنٹ سیریس ہونی چاہیے. ہماری جو کنسیڈریشنز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ جو بھی انگیجمنٹ ہو وہ سیریس ہو تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے. بہت شکریہ جی. تھینک یو. اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں کہنا تھا کہ جو آئین کے اندر رہتے ہوئے سب کو احتجاج کا حق ہے. بلوچستان میرے دل میں دھڑکتا ہے، زیادہ تر نوکری بلوچستان میں کی، ایسا کہنا تھا فواد حسن فواد کا. سرگودا میں کاغذات نامزدگی کی وصولی، کمشنر آفس میدان جنگ بن گیا. عبدالحنان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی حنان. کاغذات نامزدگی وصولی اور جمع کروانے کا دوسرا دن تھا. آج اس وقت کمشنر آفس میں قائم RO آفس میدان جنگ بن گیا جب مسلم لیگ نون کے امیدوار محسن رانجھا اپنے بھائی کے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے وہاں پہنچے تو تحریک انصاف کے رہنما شفقت عوان ایڈوکیٹ بھی کاغذات کی وصولی کے لیے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے. وہاں پہ آمنے سامنے کارکنان کے ہونے پر وہاں پہ جب گالم گلوچ شروع ہوئی تو پھر ہاتھا پائی اور تھپڑوں اور مکوں کی بارش ایک دوسرے پہ کر دی گئی. محسن شاہنواز رانجھا اپنے بھائی کے اسمبلی کی نشست کے لیے کاغذات لینے آئے تھے، جبکہ شفقت عوان PTI کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات کے لیے وہاں پہ آئے تھے. لیگی کارکنوں کی جو ہے آپس میں گالم گلوچ رہی، تھپڑ اور مکوں کی بارش بھی ہوئی، جس کے بعد جو ہے محسن شاہنواز رانجھا نے معاملات کو ٹھنڈا کیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلے گئے. ہماری اس حوالے سے جب محسن رانجھا سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں خود وکیل ہوں، وکلا کی عزت کرتا ہوں، اور بات جو ہے گالم گلوچ PTI کے کارکنوں نے شروع کی تھی. لیکن PTI کے کارکنوں کا اور وکلا کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے کاغذات جمع کروا کے باہر نکل رہے تھے تو مسلم لیگ کے کارکنوں نے گالم گلوچ شروع کی، جس سے بات بڑھ گئی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ رائے محمد علی خان بانی PTI سے کاغذات پر دستخط کرانے اڈیالہ جیل اندر گئے، پھر
پھر واپس نہیں آئے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا ہے ایڈوکیٹ رائے علی خان کو جیل کے اندر سے ہی غائب کر دیا گیا۔ باہر انتظار میں کھڑے وکیلوں کو کہا جا رہا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ آج عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپر میاں والیان نے 89 اور لاہور 122 سے لے کے میں رائے محمد علی اور اخلاق حیدر چٹھر یہاں موجود آئے تھے خان صاحب سے سائن کروانے۔ تو رائے محمد علی تقریباً 2 بجے دوپہر اندر گیا، ہمیں انہوں نے اندر نہیں جانے دیا۔ 2 بجے دوپہر سے لے کے اب آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں 5:23 ہو گئے ہیں، رائے صاحب باہر نہیں آئے۔ ہم نے جیل کے عملے سے جا کے پوچھا کہ رائے محمد علی خان سے سائن کروانے گیا تھا، وہ باہر نہیں آئے۔ جیل والے اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ سائن کروا کے کب کے چلے گئے، ہم اسی وقت کے گاڑی میں باہر بیٹھے ہیں، رائے محمد علی باہر نہیں آئے، نہ خان کے نامینیشن پیپر باہر آئے ہیں۔ اسی دوران شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر خان نیازی بھی جیل کے اندر خان صاحب کو ملنے گئے ہیں، انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ انہوں نے بھی رائے محمد علی کو اندر نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز۔